السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ شمس میں ارشاد فرماتے ہیں قد افلح من زکاها، بے شک جس نے نفس کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اور پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں وقد خاب من دساها، اور بے شک جس نے نفس کو گناہوں میں چھپا دیا وہ ناکام ہو گیا۔ اے عزیز باتمیز، ہوشیار ہو اور اپنی چند روز زندگی کو غنیمت جان۔ خدا تعالیٰ کی طرف سے دھیان لگا تو کس چیز کا دھوکہ کھا گیا ہے اور کس امید پر بھروسہ کر بیٹھا ہے جب عمر کی کوئی خاص مہلت مقرر نہیں ہے۔ تجھے کیا خبر ہے کہ کس وقت تو دنیا سے پوچھ کر جائے گا۔ آج کے دن ہمیشہ کی نیکی کو کوشش کے ساتھ حاصل کر، اور جب وہ وقت آ جائے جس کی قرآن مجید نے خبر دی ہے، یعنی اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب ان کی موت آ جاتی ہے تو وہ وقت مقرر سے نہ ایک ساتھ آگے ہو سکتے ہیں اور نہ پیچھے۔ اور ابھی تو تیرے سارے کام ادھورے ہی رہتے ہیں کہ تجھ کو اس دنیا سے اٹھا لے جاتے ہیں۔ اس وقت تو کیا بہانہ بنائے گا اور اپنے چھٹکارے کے لیے کون سی دلیل پیش کرے گا؟ ماں باپ، بہن بھائی، بیوی، بچے، دوست، احباب، مال و مرتبہ، شان و شوکت، سب کے سب نیکی کے راستے کی رکاوٹیں ہیں جنہوں نے تجھے اصل مقصد سے ہٹا دیا۔ آخر کار سب کو اسی جگہ مٹی میں چھوڑ کے نیچے جانا ہے۔ نقل ہے کہ شہنشاہ سکندر اعظم نے اپنے مرتے وقت وصیت کی کہ میرے دونوں ہاتھوں کو کفن سے باہر رکھنا۔ لوگوں نے اس کا سبب پوچھا۔ اس نے کہا اس لیے کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ دنیا میں خالی ہاتھ آ جاتا ہوں اور خالی ہاتھ واپس آتا ہوں اور کسی چیز کو اپنے ساتھ نہیں لے جاتا۔ بے زری کا نہ کر بلا غافل، رکھ تسلی کے یوں مقدر تھا، ابتے مرنم جہاں میں گزرے، وقت رحلت کے کس کنز زر تھا۔ صاحب جاہ و شوکت و اقبال، دے کرازاں جملہ ایک سکندر، تھی یہ سب کائنات زیر نگی، ساتھ مور و ملک سا لشکر تھا، لال و یاقوت ہم زر و گہر، چاہیے جس کا تھا سب میسر تھا۔ آخر کار جب جہاں سے چلا، ہاتھ خالی کفن سے باہر تھا۔ بس عبرت کی آنکھ سے دیکھ ہمارے وہ ساتھی جو دنیا کے مال و دولت سے خوش تھے اور جنہوں نے دنیاوی کاموں کو پورا کرنے میں ایسی تدبیریں کی ہیں کہ عقل دنگ اور فکر حیران ہے۔ وہ کہاں گئے؟ ان کے وجود سے کوئی نشان باقی نہیں رہا، ان کے حالات سے کوئی واقف نہیں، تو کل ہمارا بھی یہی حال ہوگا۔ ہم بے ہوشیوں اور بے عقلوں سے بری عادتوں کے سوا کوئی نیک کام ادا نہیں ہوتا، اور حد درجے کی غفلت کے سبب سے ہم کبھی ہوشیار اور واقف نہیں ہوتے، اور اس دنیا کی مٹ جانے والی لذتوں اور نفسانی خواہشوں میں ہی لگے رہتے ہیں۔ ہم نے دین کی پونجی کے ڈھیر میں لالچ اور خواہشات کی آگ دبا رکھی ہے۔ اس قدر افسوس اور شرمندگی ہے کہ تمام عمر نفسانی خواہشوں کے پیچھے پڑ کر اللہ تعالیٰ کے حکموں کے برخلاف برباد ہو جاتی ہے، اور کوئی ایسا کام ہم سے نہ ہو سکا جو آخرت کے عذاب سے چھٹکارے کا سبب ہوتا۔ اب جو بڑھاپے کی کمزوری نے ہم پر ڈیرا ڈال دیا اور وہ جوانی کی طاقت اور وہ امنگ جاتی رہی، تو سوائے افسوس اور شرمندگی سے ہم سے اور کیا ہو سکتا ہے؟ بس نفس دراصل آدمی کا دوست نما دشمن ہے، یعنی ظاہر میں دوست ہے لیکن دراصل دشمن ہے۔ جو آدمی اس کا تابع اور فرمانبردار ہو جاتا ہے وہ ہزاروں خرابیوں میں پھنس جاتا ہے اور چھوٹے اور بڑے گناہوں میں لگ جاتا ہے، اور آخرت کی نیکی حاصل کرنے سے بالکل خالی رہ جاتا ہے۔ اگرچہ آج انسان کو نفس کی برائیاں اور مکاریاں معلوم نہیں ہوتی اور وہ جو کچھ حکم دیتا ہے اس کے مطابق کرتا ہے، لیکن کل مرنے کے بعد بدلے کے دن ایسے کاموں کی حقیقت معلوم ہو جائے گی، اور جو کچھ کر رہا ہے سب کے سب اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا۔ بس جب تک نفس امارہ کی خودداری من میں زندہ ہے اور اس کا حکم قائم ہے، اسلام کے کارخانے میں خرابی پہ خرابی ہو رہی ہے۔ البتہ جب تک نفس امارہ کی حالت نفس مطمئنہ کے رنگ میں رنگی نہ جائے اور وہ ریاضت اور مجاہدے سے قابو میں آ جاتا ہے، فرمانبرداری اور اطاعت و شاعر ہو جاتا ہے، اس وقت انسان کے لیے امن ہی امن ہے، اور وہی مقام العالیین ہے۔ قول تعالیٰ ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ شخص اپنے پروردگار کے حضور میں حاضر ہونے سے ڈرا اور اپنے نفس کو خواہشات سے روکے رکھا، بس بے شک بہشت اس کے رہنے کی جگہ ہے،
یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نفس کے ساتھ جہاد کرنے کو کافروں کے ساتھ جہاد کرنے پر برتری دی ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر۔ اب ہم اپنے چھوٹے جہاد سے لوٹ کر بڑے جہاد اصلاح نفس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، تاکہ یہ اللہ کے احکام کے سوا کوئی کام نہ کرے اور بندگی کے راستے سے منہ نہ موڑے، اور انکار و سرکشی کو چھوڑ کر مکار و دشمن نفس امارہ سے بیزار ہو کر اللہ تعالیٰ کی غلامی اور فرما برداری میں لوٹ آئے، اور رات دن اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ سمجھ لینا چاہیے کہ دنیا آزمائش اور امتحان کا مقام ہے۔ اس کے ظاہر طرح طرح کی خوبصورتیوں سے سجا ہے، جو دیکھنے میں میٹھی ہوتی ہے لیکن اصل میں مردار اور بالکل خراب ہے، اور جو زہر کی مانند ہے۔ وہ اس میں پھنسا، اس نے دھوکہ کھایا اور وہ دیوانہ ہوا، اور جس نے اس کی مٹھاس اور تر و تازگی پر نظر ڈالی ہمیشہ شرمندگی نصیب ہوئی۔ سرکار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا اور آخرت آپس میں سوکن ہے، اگر ایک راضی ہوگی تو دوسری ناراض، بس جس نے دنیا کو راضی کیا آخرت اس سے ناراض ہو گئی اور وہ آخرت سے بے نصیب ہو گیا۔ حق تعالیٰ ہم کو دنیا اور اہل دنیا کی محبت سے بچائے، آمین۔